السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قبول حق کے معاملے میں، حق و ہدایت کے معاملے میں رکاوٹ بننے والی چیزیں، رکاوٹ کے اسباب کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی۔ اس میں سے ایک چیز جو ہے آبا و اجداد، اعزا و اقربا کی محبت، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ ایک آدمی بعض دفعہ حق کو، سچائی کو اس لیے بھی قبول نہیں کر پاتا کہ اپنے اعزا و اقربا کے چھوٹ جانے کا، ان سے دوری کا اور ان سے جو محبت، جو لگاؤ ہوتی ہے، اس کی قربانی دینے کا جو جذبہ ہے وہ کمزور پڑ جانے کی وجہ سے بھی انسان حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، انسان کی طبیعت میں اہل و عیال کی محبت یہ رچا اور بسا دی گئی ہے، اور اس کو خود قرآن نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اندر، یعنی لوگوں کے دلوں میں بیوی اور بچوں کی شہوت، ان کی محبت کو رچا دیا ہے، بسا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور پھر انسان کا اس سے نکلنا، اس سے باہر آنا، یہ بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگوں، تمہارے اموال، تمہاری دولت اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنے کا ذریعہ ہے، رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ بہت بنیادی کمزوری ہے انسان کی، کہ دعوت، تربیت، تعلیم کے معاملے میں ایک داعی کو ہمیشہ ایسے نکات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایک انسان اگر اعزا و اقربا کی محبت کا دلدادہ ہے تو اس کے سامنے سلف کے، صحابہ کے، انبیاء کے اور دیگر لوگوں کے واقعات اور حکایات کی روشنی میں اس کی اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسے بتانا چاہیے کہ اصل زندگی کا مقصد، زندگی میں جو آپ کے ساتھ دوسرے لوگ لگے ہیں، یہ محض زندگی کا ایک سامان ہے، لیکن آپ کے لیے اپنے مالک، اپنے رب کی عبادت و بندگی، اپنے رب کے احکام کی پیروی، یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے، زندگی کا مقصد ہے یہ، اور اسے ہی انسان کو مقصد بنانا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر میرا باپ گمراہ ہے، میرا بھائی گمراہ ہے، میری ماں اور میرے رشتہ داروں کے عقیدے صحیح نہیں ہیں تو میں انہیں محبت کی بنیاد پر چھوڑ نہیں سکتا، یا اگر وہ حق بات نہیں مانتے تو میں ان کا ہی ساتھ دوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ آج سماج کے اندر ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور اسی کے بالمقابل ایک غیر مسلم کو اگر سامنے رکھیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ایک غیر مسلم اسلام کی حقیقت کو، سچائی کو بہت حد تک جان لینے، سمجھ لینے، آمادہ ہو جانے کے باوجود بھی اپنے قدم کو پیچھے اس لیے ہٹا لیتا ہے کہ وہ یہ قربانی نہیں دے سکتا کہ اپنے اعزا و اقربا سے دور ہو جائے۔ اپنے اعزا و اقربا کی محبت یہ اس کے دل میں اس قدر رچ بس جاتی ہے کہ انسان چھوڑ نہیں پاتا، اور اپنے لیے جہنم کے راستے کو منتخب کر لیتا ہے، لیکن انہیں چھوڑ کر حق و ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کر پاتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے اہل حق اور ایسے مرد مجاہد اور اسلام کے ایسے صحابہ، تابعین، ائمہ اور بعد کے ادوار میں ایسے امت کے افراد کو، ایسے لوگوں کو، ایسی سعادت مند ہستیوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، جنہوں نے ایسی رکاوٹوں کو کبھی رکاوٹ نہیں بننے دیا، قبول حق کے معاملے میں، اسلام پر ثابت قدمی کے معاملے میں، اپنے عقیدے اور منہج پر قائم رہنے کے معاملے میں۔ بہت سارے لوگ حق کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم نہیں رہ پاتے، حق کو مان لینے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ اسے اپنی زندگی میں رچا بسا نہیں پاتے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے
کہ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کی زندگیوں میں بڑے ہی مشکل دور اور بڑے ہی سنگین حالات پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے جس چیز کا اللہ سے عہد کیا، وعدہ کیا، وہ اس پر قائم رہے۔ آپ دیکھیں، اس کے لیے آپ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی ان قربانیوں کو آپ دیکھیں کہ حضرت صہیب رومی جو ہے رضی اللہ عنہ، جب تعلیقات الحسان کی صحیح روایت ہے، آپ دیکھیں کہ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، مکہ سے مدینہ جانا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین پر عمل کے لیے، اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے، جب وہ وہاں جانے کا ارادہ کیا انہوں نے، تو اپنے مال کو لے کر کے نکلے۔ کفار قریش نے آپ کو پکڑ لیا جو ہے اور کہا، گھیر لیا، کہا اتینا صعلوکن فکسر مالک، اے صہیب جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو تم فقیر تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اور وَبَلَغْتَ وَمَا بَلَغْتَ، پھر تم نے ہمارے بیچ رہ کر کے خوب مال کمایا، دولت کمائی، اور اب ثُمَّ تُرِيدُ أَن تَخْرُجَ بِنَفْسِكَ وَمَالِكَ، اور اب تم چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان رہ کر کمائی گئی دولت کو لے کر کے تم مدینہ چلے جاؤ، یہاں سے مال لے کر کے مدینہ چلے جاؤ۔ آپ دیکھیں، واللہ لا یکون ذالک، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ فقال لہم، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، ارأیتم ان اعطیتکم مالی، تمہاری کیا رائے ہے اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دے دوں، اتخلون سبیلی، تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ فقالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اشہدکم انی قد جعلت لہم مالی، میں اپنا سارا مال تمہیں دیتا ہوں۔ اور پھر وہ دے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مدینہ پہنچے، اور وہاں جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب نے بڑے فائدے کا سودا کر لیا، صہیب نے اپنے مال کو دے کر کے اپنے ایمان کو بچایا، اور یہ بڑا ہی اہم سودا۔ تو صحابہ کرام نے اپنی دولت، اپنے اعزا و اقربا، کبھی کسی کو حق کے قبول کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کے معاملے میں کبھی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ اور اس حقیقت کو ہمیں جاننا چاہیے، یہ دلوں میں یہ تربیت سے ہوتا ہے، یہ اسلام کی محبت سے ہوتا ہے، یہ جذبہ اسلام کے لیے قربانی دینے اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تربیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، کہ ایسے افراد، لوگوں کی تربیت اسی سوچ پر، اسی فکر پر ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ گھر سے، وطن سے ہر شخص کو محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے انسان کا اپنی رشتہ داریوں پر، اپنی قرابت پر، اپنے تعلقات پر، اپنے وطن پر، اپنے کنب و قبیلہ پر ترجیح دے دینا، حق اور ہدایت کو، اسلام کو، صحیح منہج کو، یہ بڑے ہی دل گردے کی بات ہے اور بڑی اہم ترین چیز ہے، اور یہی سعادت مندی کا ذریعہ ہے، یہی اللہ کے ہاں نجات کا باعث ہے، اور یہی اسی پر نوجوانوں کو، امت کو خصوصیت کے ساتھ تربیت اور تلقین کرنی چاہیے کہ انسان اس حقیقت کو جانے اور سمجھے کہ حق کے معاملے میں کسی بھی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔